ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک ایسا شعبہ ہے ناظرین جس سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امیر ہونے کا شارٹ کٹ ہے، لیکن اس شعبے کے اتنے فائدہ ہونے کے باوجود ملک کو اس طرح سے فائدہ پہنچ نہیں پایا جس طرح سے پہنچنا چاہیے۔ ریئل اسٹیٹ سے جڑے افراد اپنے فائدے کے لیے تو پراپرٹیز بناتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہی سوچ عبدالمعیز طارق کو ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں لے کر آئی ہے۔ صرف 18 سال کی عمر میں معیز نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جوائن کیا۔ یہ بہت کم عمر ہیں اور آج 4 سال بعد وہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے کم عمر ترین سی ای او ہیں۔ معیز کا مشن ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا کو جدید جہت پر گامزن کر سکیں، اس لیے وہ خاص طور پر ان علاقوں میں کام کر رہے ہیں جہاں کام کیے جانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی سیاحتی مقامات، کیونکہ سیاحتی مقامات میں ڈیولپمنٹ کا فائدہ صرف بلڈرز اور وہاں رہنے والوں کو ہی نہیں بلکہ ملک کو بھی ہوتا ہے۔ یہ اپنے مشن کو کس طرح سے آگے لے کر چل رہے ہیں، یہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاثیر ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے سی ای او عبدالمعیز طارق۔ ویلکم ٹو شو عبدالمعیز، کیسے ہیں آپ؟ تو یہ خیال کیسے آ گیا کہ آپ کو خاندانی بزنس ہے اس میں آپ جوائن کر لیا کہ چلو؟ بیسکلی ہمارا فیملی بزنس فارماسیوٹیکل کے میڈیسن فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، اور میں کافی ملکوں میں باہر سے ہمارے بہت شوق ہے۔ فرد واحد ہے اپنے؟ جی بالکل۔ کہاں فارماسیوٹیکل، کہاں ریئل اسٹیٹ، تو یہ کدھر کیسے خیال ہے؟ بیسکلی مجھے سیر کا بہت شوق ہے، سیاحتی مقامات پر اور گھومنے پھرنے کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے، تو میں آؤٹ آف کنٹری بہت زیادہ ٹریول کیا ہے۔ اچھا، جب آؤٹ آف کنٹری ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں ایک وہاں کے ٹورسٹ اسپاٹس پہ بھی اگر ہم جائیں تو ہمیں ایک فیملی والا انوائرمنٹ ملتا ہے، ایک رہنے کی اچھی جگہ ملتی ہے اور دنیا جہان کی فیسلٹیز ملتی ہیں، یعنی اگر ہم جائیں ہم بہت زیادہ وہاں کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ اور ایز کمپیئر ہم پاکستان میں اگر کسی ٹورزم اسپاٹ پہ جائیں، ہم کسی سیاحتی مقامات پر جائیں، ہمیں وہ سہولتیں نہیں ملتی۔ تو بیسکلی میرا یہی چیز کا موٹیو تھا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ہوٹل تو ہو سکتا ہے، لیکن وہاں جو باہر ہے نا کہ آپ کو پورا ایک اپارٹمنٹ آپ لے لیں، چاہے وہ ایک دن ہو چاہے وہ ایک مہینہ ہو، وہ نہیں ہے ادھر۔ بالکل ایسی چیز ہے۔ تو میرا بیسکلی موٹیو پھر آگے یہی تھا کہ پاکستان کو ہم نے ایک ایسا آپ کہہ لیں گیٹ اپ دینا ہے، اور اس مارکیٹ میں ہمیں ایسا گیٹ اپ دینا ہے کہ ہم ٹورزم کو لے کے آگے چلیں اور دنیا جہان سے ہم لوگوں کو پاکستان میں انوائٹ کریں تاکہ وہ ہمارے ٹورسٹ اسپاٹس کو آ کے دیکھیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار جگہ ایسے دی ہیں، ہمارے پاس ڈیزرٹ ہمارے پاس ہیں، ریورز ہمارے پاس ہیں، اوشنز ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس نارتھ کا ایریا اتنا خوبصورت ہے، گوادر ہمارا اتنا پیارا بن رہا ہے، تو ہم اس سارے ایریا کو اگر ہم کمبائن کریں ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں پوری دنیا میں ٹورزم سے۔ بالکل ایسے، لیکن یہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ ابھی سیاحتی مقام سے مراد ابھی آپ نے کون سا پروجیکٹ ہے جو سٹارٹ کیا اور کہاں پہ کیا؟ بیسکلی ہمارا جو بھی پروجیکٹ ہو رہا ہے وہ تاثیر ہائٹس کے نام سے ہو رہا ہے، مری گھڑیال کیمپ کے اندر۔ اچھا جی، اور اس پروجیکٹ میں سب سے زیادہ جہاں ٹورسٹ جاتے ہیں مری کے اندر، بالکل مری بیسکلی ایک سب سے ہاٹ ایریا مانا جاتا ہے پورے پاکستان کا۔ آپ دیکھ لیں کراچی سے بھی اگر ہم جائیں تو 2 گھنٹے کی فلائٹ لی، مزید 2 گھنٹے میں مری ہیں۔ اب تو بارہ گو بائی پاس کے ویسے بھی مری کا راستہ بہت شارٹ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو مری بیسکلی سب سے ہاٹسٹ اسپاٹ ہے۔ اب آپ نارتھ اگر آپ جائیں فیملی کے ساتھ بھی تو آپ کو پراپر ایک پلاننگ چاہیے فیملی کے ساتھ، 6 7 8 دن کا آپ کے پاس اگر پلان ہوگا، اتنا ٹائم اسپیس آپ کے پاس ہوگا تبھی آپ جا سکتے ہیں۔ مری میں تو ہم ایک نائٹ سے بھی جا سکتے ہیں، جس ٹائم دل کی ہم جائیں۔ ہم راولپنڈی اسلام آباد لوگ تو ویسے بھی سب سے بہترین ہمارے پاس لوکیشن ہے، ایسے ہی ہے بالکل۔ تو مری خیال آپ کو وہاں کیوں آیا کہ وہاں یہ، اور یہ پروجیکٹ ہے کیا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ بیسکلی ہمارا جو پروجیکٹ ہے تاثیر ہائٹس کے نام سے پروجیکٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر ٹوٹل 200 اپارٹمنٹس ہیں۔ اچھا، 200 اپارٹمنٹس ہیں، اور یہ تمام اپارٹمنٹس ہم لوگ فل فرنش لگژری اپارٹمنٹ دے رہے ہیں جس میں آپ کو دنیا جہان کی ہم فیسلٹیز انسٹال کر کے دے رہے ہیں، انکلوڈنگ الیکسا۔ آپ کا پورا ہاؤس آٹومیٹڈ ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میرا خیال یہ پاکستان میں فرسٹ کوئی اس سیاحتی مقامات پر تو یہ ہوگا جو الیکسا سے ایکوپڈ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا پروجیکٹ الحمدللہ واحد ایسا پروجیکٹ ہے جس میں ہم ڈرائی والز انسٹال کر کے دے رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں کسی پروجیکٹ میں ڈرائی والز سسٹم انسٹال نہیں ہے، اور ڈرائی والز بیسکلی آؤٹ آف کنٹری یوز ہوتی ہے اور ٹھنڈے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے تاکہ آپ کا جو انٹیریئر ہے، ان ہاؤس ہے جو آپ کا، وہ انسولیٹڈ رہے۔ صحیح۔ تو ہمارا الحمدللہ واحد ایسا پروجیکٹ ہے جس میں ہم ڈرائی والز انسٹال کر کے دے رہے ہیں۔ اسی پروجیکٹ کے اندر ہم آپ کو آپ کی جتنی فرنیشنگ کی چیزیں آتی ہیں، یعنی لانڈری اور ڈش واشر تک ہم اس میں انسٹال کر کے دے رہے ہیں۔ اچھا، صرف لوگوں نے جانا ہے، صرف آپ نے اپنے کپڑے لے کر جانا ہے، دیٹس اٹ۔ آپ کو وہاں پہ دنیا جہان کی سہولتیں ملیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وہاں پر ہیٹڈ سوئمنگ پول، جم، سوانا، مسجد، باربیکیو روف ٹاپ، کڈس پلے ایریا، آپ کے پاس لفٹ انسٹالڈ ہیں، آپ کے پاس دنیا جہان کی فیسلٹیز ہم یہ مری کے اندر دے رہے جا رہے ہیں۔ یہ تو بڑا زبردست اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے ہمارے سیاحتی مقامات کے حوالے سے کہ وہاں پروجیکٹس وغیرہ شروع ہوتے ہیں، ماحولیات کا بہت ایشو ہو جاتا ہے۔ بالکل، جیسے ایک پہاڑوں کی کٹائی، درختوں کی کٹائی، ماحولیاتی آلودگی کا، وہ کس طرح سے آپ نے اس کو کیا ہے انشور کہ وہ مقام بھی ویسا ہی رہے اور وہاں رہنے والوں کو بھی یہ فیل نہ ہو کہ ہم
کچھ خرابی پیدا کرے. بیسکلی ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ گھڑیال کیمپ کے اندر لوکیٹڈ ہے. اچھا, آپ کا مین جو گھڑیال کیمپ ہے بیسکلی گھڑیال کیمپ مین مڈ مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لیفٹ سائڈ پہ جائیں آپ کو یوبیا, نتھیا گلی, مال روڈ, ساری چیزیں لیفٹ میں مل جائیں گی. رائٹ پہ آپ کو بھورون والا سارا ایریا مل جائے گا اور آگے مزید دیہی علاقے آپ کو مل جائیں گے. تو گھڑیال کیمپ بیسکلی یہ رشی سا علاقہ ہوتا ہے بالکل ایسی, بٹ گھڑیال کیمپ جو ہے وہ مین مڈ ہے اور سب سے پیسفل انوائرمنٹ ہے آپ کو ملے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مال روڈ پہ زیادہ جانا پسند کرتے ہیں, لوگوں کو اس چیز کا عادت. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسفل انوائرمنٹ ملے, ہم فیملی کے ساتھ جائیں, ایک اچھا انوائرمنٹ, ہم پیسفل ویکیشن بنا سکیں. ویسے بھی 5 منٹ کا مال روڈ ہے وہاں, بالکل ایسی ہے بالکل. تو یہ جو گھڑیال کیمپ کا ایریا ہے یہ اٹ سیلف سب کچھ ایکسپلین کرتا ہے کہ کیمپ ایریا ہے گھڑیال. ادھر دنیا جہان کی آپ کو فیسلٹیز ملتی ہیں, آپ کو سیکورٹی یہاں پہ فل پروف ملتی ہے اور آپ کو تمام فیسلٹیز یہاں پہ الحمدللہ مل جاتی ہے. تو یہ اب آپ نے اسٹارٹ کیا, تو آپ بتا رہے ہیں کہ اپارٹمنٹ ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ قیمت اتنی زیادہ ہو کہ جو عام لوگ سوچتے ہیں کہ یار کراچی میں بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے کہ یار میں مری میں کوئی نہ کوئی ایسی ایک جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ میرے چھٹیاں گزارنے کے لیے, آنے جانے کے لیے وہ معاملات ہوں. تو یہ مجھے بتائیے کہ بہت زیادہ قیمت تو نہیں رکھتی آپ نے؟ نہیں بیسکلی ڈرانے کے لیے نہیں, ہم لوگ جو امپورٹڈ فرنیچر اور جتنی بھی فرنیشنگ ہم یوز کر رہے ہیں اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم بہت مناسب قیمت اپارٹمنٹ دے رہے ہیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہمارا اپارٹمنٹ جو ہے اس ٹائم وہ بہت منیمم سے آپ بجٹ میں آپ کو مل جائے گا اور 3 ایئرز ایزی انسٹالمنٹ پلان پہ. اچھا, یعنی 30% صرف ڈاؤن پیمنٹ ہے, 10% پوزیشن اماؤنٹ ہے جو کہ جب ہم آپ کو کیز ہینڈ اوور کریں گے آپ نے ہمیں تب دینی ہے. بقایا 3 سال کے آسان ایک ساتھ ہے, جس میں ہم نے ایک اور آپشن بھی رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ یار میرا بجٹ اتنا ہے منتھلی, باقی میں کوارٹرلی پیمنٹ دے سکتا ہوں یا سال بعد دے سکتا ہوں, 1.5 سال بعد دے سکتا ہوں, تو ہم نے کسٹمائز پیمنٹ پلان کی آپشن اس میں رکھی ہوئی ہے. صحیح. تو آپ کا جو بھی بجٹ ہے اس کے اکارڈنگلی ہم آپ کو ایک کسٹمائز پیمنٹ پلان بنا دیں گے, آپ اس کے اکارڈنگلی ہمارے ساتھ چلیں. تو سر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ لوگ سال میں زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ جا سکتے ہیں, تو کیا یہ آپ لوگ کوئی ایسا آفر کر رہے ہیں ہوٹل فیسیلیٹیشن ٹائپ کا کہ وہ باقی 11 مہینے تو کم از کم اس کا کوئی رینٹ کی صورت یا کوئی چیزیں ایسے ملتی رہیں؟ یہ بھی تو سروس ہونی چاہیے. بالکل ہم یہ سروس دے رہے ہیں. بیسکلی آپ دیکھا جائے نا تو انویسٹمنٹ پرپز سے بھی دیکھا جائے تو مری اس ٹائم سب سے بہترین جگہ ہے انویسٹمنٹ کے لیے بھی. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ اگر آپ کی ایک لوکیشن ہوگی, ہم لوگ ایک نیا فیکٹر اس میں لے کر آ رہے ہیں جس کا نام میں نے یہ رکھا ہوا ہے ٹورزم ریئل اسٹیٹ. میں نے اس چیز کا نام ٹورزم ریئل اسٹیٹ رکھا ہوا ہے. اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ ٹورزم سپاٹس پر آپ اپنی پراپرٹی خریدیں. آپ نے فیملی کے ساتھ میکسیمم جانا ہے تو آپ 1 مہینے اسٹے کر سکتے ہیں سال میں. بالکل 11 مہینے جو ہیں آپ ایز کمپیریٹیولی شہر میں دیکھا جائے تو اگر آپ کی پراپرٹی ہے, آپ 15-20 کروڑ کی پراپرٹی لیں تو اس میں میکسیمم 3-4 لاکھ سے اوپر کرایہ نہیں آتا, رینٹ اتنا اس سے زیادہ نہیں آتا. تو ٹورزم سپاٹ پہ آپ کی پراپرٹی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ چلتا ہے پر ڈے کا حساب, پر نائٹ کا حساب چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ سین ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو 20 سے 25 ہزار پر نائٹ پہ ایک اچھا اپارٹمنٹ اگر ہم دیں فل فرنش, جو فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, جس طرح کا ہم اپارٹمنٹ دے رہے ہیں ویسا اپارٹمنٹ اگر ہم 20-25 ہزار میں بھی دیں تو آرام سے لگتا ہے. تو آپ کو منتھلی 5 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ تک ایک اپارٹمنٹ کا رینٹ ملتا ہے منتھلی. اچھا, دیٹ از اے ویری بگ تھنگ. تو یہ تو بڑا اچھے جو ہے وہ ارننگ کا ایک سین ہے. لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ یہ اب آپ کے 200 اپارٹمنٹ آپ بتا رہے ہیں نا اس پروجیکٹ میں, آگے کیا پلان ہے؟ اسی طرح سے پہاڑوں میں ہی گھومتے گھومتے بنانے؟ بالکل, میرا جو فوکس ہے وہ پاکستان کے ٹوریزم کو لے کے چلنا ہے ساتھ, تاکہ ہم پاکستان کے ٹوریزم کو اس لیول تک لے کر آئیں کہ الحمدللہ جس آپ دیکھیں اب تھائی لینڈ ہے, دبئی ہے آپ کے پاس, دے آل کنٹریز آر ورکنگ آن دا ٹوریزم, اور الحمدللہ ان کی جتنی اکانومی ہے وہ ٹوریزم, ان کی پوری ملک کی اکانومی سے زیادہ ان کا ٹوریزم ہے. اور وہاں ہوٹل سے زیادہ اپارٹمنٹس کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ یار اگر جا رہے ہیں 8 دن کے لیے تو وہیں پہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے. تو دیکھیں پاکستان میں ہمارے پاس تو ہر چیز ہے نا. اب دبئی کے پاس اگر ایک سمندر ہے صرف, تو ہمارے پاس تو نارتھ ایریا, ہمارے پاس پہاڑ ہے, ہمارے پاس دنیا جہان کی ہر چیز آپ یعنی ایک دن میں آپ رہ کر 10-12 قسم کے موسم انجوائے کر سکتے ہیں. تو ایسا میرے نہیں خیال سے دنیا میں کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں آپ یہ سب کچھ انجوائے کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں الحمدللہ اگر یہ چیز موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو ہم آگے پروموٹ کریں, ٹوریزم کو آگے لے کے چلیں. اور پاکستان کی ٹوریزم میں یہ مانتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس طرح ورکنگ کرتے رہیں تو آنے والے 10 سالوں میں ٹوریزم کا مجھے بہت اچھا فیوچر. لیکن لوگوں کا رجحان کیا, آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں تقریباً 2-2.25 سال ہو گئے ایک ڈاؤن فال ہے پورے پاکستان میں, ہم نے یہ دیکھا. لیکن اس سے پہلے ریئل اسٹیٹ میں جب آپ نے شاید جب اس کو جوائن کیا ہے ریئل اسٹیٹ کو, ایک دم بوم تھا اور بڑا بوم تھا, حکومت کی طرف سے بھی بڑی مراد تھی. لیکن اب لوگوں کا بھی جو بائنگ کیپیسٹی ہے, رجحان ہے, وہ کم نہیں ہو گیا آپ سمجھتے ہیں؟ بیسکلی لوگوں کا رجحان بالکل کم ہو گیا, بٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے اس میں انکریمنٹ آئے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ بیسکلی ٹورسٹ اسپاٹ پہ اب جانا کم اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو فیسلٹیز نہیں ملتی. دے آر ناٹ کمفرٹیبل ایز دے آر کمفرٹیبل ان دیئر روم. مری میں تو دیکھیں نا, وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, 1800 روپیہ تو پارکنگ کا دے رہے تھے. ایسے ہی تو ہوٹل کے ایک رات کے کرائے 25-25 ہزار روپے. اور میں یہ وہاں جو مری میں موجود ہیں 4 اسٹار ہوٹل, ان کی بات نہیں کر رہا میں, بالکل چھوٹا سا جو ہے وہ چیزیں یہ ہے. یہ میں دیکھ بھی رہا ہوں جی, یہ اس کا پورا ماڈل تاثیر ہائٹس کا. تو
تو یہ جناب ناظرین آپ اسکرین پر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پورا اس طرح سے ہے اور یہ زبردست قسم کی لوکیشن ہے گھڑیال کیمپ. جو لوگ جا چکے ہیں مجھے تھوڑا سا زیادہ وہاں جانا ہوتا ہے اور اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑا شاندار قسم کا یہ ایسا ہی بنے گا بالکل سیم جیسے ماڈل ہے بالکل سیم ایسی 6 ٹاورز ہیں ہمارے. صحیح. تو یہ سب کے سب سہولیات جو آپ دے رہے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے کسٹمائز پلان بھی دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کراچی والوں کا سب سے زیادہ رجحان ہوتا ہے. بالکل ایسے لاہور والے تو 5 گھنٹے کی ڈرائیو کر لیتے ہیں, اسلام آباد والے 1 گھنٹے کی, لیکن کراچی اور جو باقی بلوچستان کے اور سندھ کے علاقوں کے رہنے والے ہیں ان کا بڑا وہاں انٹرسٹ ہے. لیکن وہاں بہت زیادہ پروجیکٹ بن رہے ہیں. تاثیر ہائٹس کیسے ڈیفرنٹ ہیں ان میں سے یہ دیکھیں؟ تاثیر ہائٹس کی سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ اس کی لوکیشن سب سے پرائم ہے. الحمدللہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ گھڑیال کیمپ کا واحد پہلا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے الحمدللہ, جس میں آپ کو تمام فیسلٹیز ملیں گی اور گھڑیال کیمپ کے مین مٹ کے اندر آپ کو یہ سب سہولتیں ملیں گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی ایریا ہے دے آر لش گرین. ٹھیک ہے. ہمارے پاس پراپر روڈز اویلیبل ہیں اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جہاں پہ آتا ہے ہمارے پاس 24/7 بجلی, گیس اور پانی, یہ سب سہولتیں. یہ وہاں بڑا ایشو ہو جاتا ہے, بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے پاس بجلی کا پراپر بیک اپ ہے, ہمارے پاس پانی کا پراپر بیک اپ ہے اور الحمدللہ گیس بھی پورے مری میں انسٹال ہو چکی ہے. گیس پراپر آپ کو مل چکی ہے, ہر گھر میں اس ٹائم گیس انسٹال ہو چکی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے لیے ہر چیز ہمارے اس پروجیکٹ سے آپ کے ارد گرد ہے. رائٹ پہ آپ جائیں گے آپ کو بھوربن مل جائے گا, لیفٹ سائڈ پہ 10 منٹ کی ڈرائیو پر آپ کو مال روڈ, 10 منٹ کی ڈرائیو پر آپ کو میکڈونلڈز, گلوریا جینز, سب چیزیں آپ کو رائٹ لیفٹ مل جائیں گی, ایک ہی روٹ کے اوپر ہے سب. تو یہ مین مڈ ہے مری کا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ پراپر روڈز بنی ہوئی ہیں اور بیسکلی گھڑیال کیمپ ہے. یہاں پہ اکثر اوقات لوگوں کا یہ چیز ہوتا ہے, کوشچن ہوتا ہے کہ سنو فال اتنی زیادہ ہوتی ہے تو آیا گاڑی بھی جائے گی یا نہیں جائے گی. تو یہاں پہ پراپر روڈ رولرز چلتے ہیں, پراپر صفائی ہوتی ہے اور ادھر سب سے زیادہ سنو فال بھی ادھر ہوتی ہے. میں تو اس کو کہتا ہوں یہ جو ریل کا نہیں ہوتا جنکشن, بالکل گھڑیال کا بیسکلی ایریا جو ہے وہ جنکشن کا ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ہر طرف سے سڑک نکلتی ہے. بالکل ایسے. اچھا لیکن ایک چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں 200 آپ نے اپارٹمنٹ گئے, پارکنگ بہت بڑا مسئلہ ہے, ایسے ہی بہت میجر ایشو ہے ان علاقوں میں گاڑیاں کھڑی کرنا, اور خاص طور پہ سردی کے موسم میں بارشوں میں تو وہ بہت پرابلم ہے. اتنی بڑی جگہ بھی دی ہے یا جیسے ہم کراچی میں دیکھتے ہیں بلڈنگ اتنی بڑی گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی؟ بیسکلی آج کل جو لوگوں کا جس چیز کی طرف زیادہ ہوتا ہے نا موٹیو, وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا بندوبست بعد میں کریں, پہلے اپنی گاڑی کا بندوبست کر لیں کہ گاڑی کی سیف جگہ کھڑی ہو جائے. تو ہمارے ہر ٹاور میں الحمدللہ 100 گاڑیوں کے پارکنگ موجود ہے. ہمارے ٹاور اے میں ہمارے پاس 2 فلورز ہیں جو کہ مکمل ہم نے پارکنگ کے لیے رکھے ہیں. ہمارے پاس ہر ٹاور میں الحمدللہ 100 گاڑیوں کی پارکنگ ہے. تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کا جو پورا پروجیکٹ ہے وہ بھی سیکور, دیکھیں یہاں سے جانے والے لوگوں کے لیے سیکیورٹی بڑا ایک میٹر ہے کہ ان کی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی بھی سیکیورٹی اور اپنی چیزوں کی بھی سیکیورٹی ہونا وہ ضروری ہے. بیسکلی یہ کیمپ ایریا ہے, گھڑیال کیمپ جو ہے نا یہ بیسکلی ایک کیمپ ایریا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مری کا سب سے سیف ایریا بھی یہی ہے کیونکہ گھڑیال کیمپ ہے. ادھر ارد گرد آپ کو میران لاجز ملیں گے, آپ کو کشمیری لاجز ملیں گے, پنجاب ہٹس ملیں گے. یہ سارا نیئر بائی ایریاز آرمی کے ایریاز ہیں, آپ کو ٹوٹلی ہر قسم کی 100% سیکیورٹی یہاں پہ پرووائڈڈ ہے. تو سیکیورٹی کے حوالے سے اچھا میں نے بات کی تھی وہ ایک ہوٹل فیسیلیٹیشن اپارٹمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح سے وہ ہوگا؟ آپ کریں گے پر نائٹ ہی لوگوں کو 25,000 مل جائیں, نہ کہ وہ سال میں جا کے اتنا کو لے. بالکل کس طریقے سے بیسکلی اس کی ہم نے منتھلی ایک اس کا ہم نے فگر بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک منیمم بجٹ بھی ہے, ایک میکسیمم بجٹ بھی ہے. اس میں یہ چیز ہوتی ہے, ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کلائنٹ کے ساتھ بہت ٹرانسپیرنٹ رکھی ہوئی ہے. کوئی اس میں ہم نے مڈل وال نہیں بنائی ہوئی کہ کلائنٹ کو کچھ پتہ لگ رہا ہے اور اصل میں ہو کچھ رہا ہے. ہم نے اس کے اندر ایک گیٹ وے پراپر بنایا ہوا ہے جو کلائنٹ اور کمپنی کے ساتھ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. اس میں کلائنٹ پراپرلی دیکھ سکتا ہے کہ کس رات کو اپارٹمنٹ اس کا رینٹ آؤٹ ہوا ہے, کس رات کو نہیں ہوا ہے. تو اس میں ایک منیمم اور میکسیمم بجٹ ہم نے رکھا ہوا ہے جس میں جو بھی آپ کا منتھلی ریٹرن ہوا کرے گا اس کے صرف 5% سیلز چارجز ہیں ہمارے, جس میں ہم آپ ان کے اپارٹمنٹ کو ایڈورٹائز کریں گے, بک کریں گے. جو ویلکم کلائنٹس ہوں گے ان کو ویلکم کریں گے اور جتنی مینٹیننس ہوگی وہ اس کے 5% کے اندر ہوگی. باقی 95% ہم ایوری منتھ کلائنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں, جو کہ اگر دیکھا بھی جائے تو 5 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ تک ایک 2-2.5 کروڑ اگر میکسیمم 2-2.5 کروڑ کی پراپرٹی اگر آپ کو دیتی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایک کم انویسٹمنٹ میں اتنا اچھا کیپٹل گین ہے. مجھے تھوڑا سا قیمت کے حوالے سے بتائیے کہ اس میں منیمم اور میکسیمم بڑے سائزز بھی ہوں گے نا, کوئی 1 بیڈ اپارٹمنٹ, کوئی 2-3 بیڈ اپارٹمنٹ. بیسکلی ہمارے پاس اسٹوڈیو اپارٹمنٹ سے لے کر پینٹ ہاؤسز 4 بیڈ تک اپارٹمنٹس اویلیبل ہیں. اور اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کی ہماری پرائس تھی 60 لاکھ سے لے کے 99 لاکھ تک. اس کا سائز تھا 400 اسکوائر فٹ سے لے کے 600 اسکوائر فٹ تک. اب 600 اسکوائر فٹ سے لے کر 750 اسکوائر فٹ تک 1 بیڈ اپارٹمنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. 1 بیڈ اپارٹمنٹ کی جو پرائس ہے وہ ہے 1 کروڑ سے لے کر 1.5 کروڑ کے درمیان. اسی کے بعد 750 سے لے کر 1035 تک آتے ہیں ہمارے پاس 2 بیڈ اپارٹمنٹس. جو 2 بیڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کی پرائسز شروع ہو رہی ہیں 1.5 کروڑ سے لے کے 2.5 کروڑ تک. یہ ساری پرائسز جو ہیں یہ ایزی 3 سال آسان ایک ساتھ پر ہیں. ود
فرنشنگ with furnish each and everything after installation, اور 3 سال آسان ایک ساتھ پہ 30% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ ہم آپ کلائنٹ کو الاٹمنٹ دے رہے ہیں. جناب یہ 60 سے 90 لاکھ میں جو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے لیے بڑا زبردست ہے. سب سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں. میں اس کو اس لیے گیج کر سکتا ہوں کیونکہ یہ اندازہ مجھے بھی ہے اور وہ بھی پورا فرنشڈ. بالکل. لیکن ایک سوال ہے کراچی میں اسپیشلی اور باقی بھی جگہوں میں ایون لاہور میں اسلام آباد میں لیز والے معاملات ہوتے ہیں کہ کیا یہ موجود ہے اور اپرووڈ مری جو ہے اس سے میونسپلٹی سے یہ اپرووڈ ہے؟ جی الحمدللہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل طور پر اپرووڈ ہے اور اس کا جو لینڈ ہے اس کا میں خود اونر. ایک ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے لیز کی زمین ہوتی ہے, ہمارا جو لینڈ ہے الحمدللہ یہ ملکیاتی زمین ہے اور یہ میرے اپنے نام پہ زمین ہے. چلیں معیز بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیسٹ وشز ہیں آپ کے اس پروجیکٹ کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.